اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی ریکیپ میں انشاءاللہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل رہیے گا، اور جس کو کسی بھی ہم جیسے جیسے آگے جاتے رہیں گے، آپ لوگوں کو کچھ بھی اس کے بارے میں پتہ ہو، کوئی بھی نالج ہو، آپ لوگ اسی ٹائم پہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے نام وغیرہ یا پھر ٹائم یا پھر جو بھی آپ کو پتہ ہے، جو بھی آپ کو یاد ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. چلیے شجرہ نسب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب. چلیے اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کریں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ٹائم لائن میں ہم لوگ نبوت و دعوت سے لے کر طائف کے سفر تک الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ کور کر چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ آگے ہم لوگ اسراء والمعراج پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. آپ چاہیں تو بک بھی اوپن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. پیج نمبر 26 سے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول جب ہوا تھا تو پہلی سورہ کون سی آئی تھی؟ سورہ اقرا بسم ربک الذی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور یہ کہا گیا کہ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہیں تھا. اور جب آپ کو یاد ہے جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ یہ لے کر واپس آئے تھے وحی، تو آپ کے کیا حال تھا اس وقت؟ کیا حال تھا؟ آپ کانپ رہے تھے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو جو ہے وہ دلاسا دے رہی تھی، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری کہیں جان نہ چلی جائے. مطلب اتنی آپ کو اس ٹائم پہ وہ ہیوی محسوس ہو رہی تھی وہی. اور کسی کو یاد ہے کہ حضرت خدیجہ نے بہت پیاری بات کی تھی؟ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تندرست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کے کہاں گئی تھی؟ اپنے ان کے کزن تھے ورقہ بن نوفل کے پاس. وہی جب آپ پر آتی تھی تو آپ کی کیا کیفیات ہوتی تھی اس ٹائم پہ؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، گھنٹی کی جھنکار جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز، اور فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا اور جبریل اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتے، اور آپ کی پیشانی سے پسینہ
موتیوں کی طرح بہنے لگتا، خواہ سردی کا موسم ہوتا خواہ گرمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت جاری ہو جاتی اور آپ اپنا سر جھکا دیتے، وہی ختم ہو جاتی تو پھر سر اٹھاتے۔ اسی طرح آپ کی وحی جو ہوتی تھی اس پہ مخلوقات پہ بھی اس کا اثر ہوتا تھا، جیسے فرشتوں پہ بھی، انسانوں پہ، جنوں پہ، جانوروں پہ، یعنی انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں نے جو کہا تھا کہ فرشتوں پر کیسے اثر ہوتا تھا کہ پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز، زنجیروں کی پتھر پر ٹکرانے کی آواز، اور انسانوں پر اس طرح سے اثر ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تو کوئی بھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، صحابہ کرام سروں کو جھکا دیا کرتے تھے، اور حضرت عمر کپڑے سے آڑ کر دیتے، ایک طرف ہو جاتے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران آپ کی ٹانگ کے نیچے ایسے معلوم ہوتی کہ جیسے ٹوٹ جائے گی، ایسے بیٹھے ہوتے ہوں گے جیسے اکثر لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگ پہ تھوڑی سی ٹانگ آ جاتی ہے، تو حضرت زید کیا کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا ہیوی فیل ہوتا۔ اور جنوں پر اثر کیا ہوتا تھا کہ غیب کی خبریں معلوم نہیں ہو سکتی تھی، آسمان پر جاتے تو شہاب ثاقب پیچھا کرتے، لگتا جیسے زمین پر کوئی غیر معمولی حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ اور جانوروں پر یہ اثر ہوتا تھا کہ جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے وہ اپنی گردن زمین پر رکھ دیتی، اونٹ کتنا مضبوط جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو بھی اتنا ہیوی فیل ہوتا تھا کہ اس جانور بھی بہت زیادہ بوجھل محسوس کرتا۔ دوسری وحی جو تھی وہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اس میں کیا پیغام تھا، کیا کرنے کے لیے کہا گیا؟ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دعوت، ہاں نہیں ان کو یہ کہ وہ جب وہ پہلی وحی آئی تھی تو انہوں نے ان کو چادر اڑائی تھی حضرت خدیجہ نے، جی، تو یہاں پہ ان کو اس طرح مخاطب کیا، ہاں کمبل کو اٹھو اور لوگوں کو جو ہے نا اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور ان سے ڈراؤ، اور اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور کپڑے اور جسم صاف رکھیں، اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے جو اسباب ہیں اس سے قوم کو ڈرائیں، اور تمنن تستکثر کا کیا مطلب تھا کہ احسان کر کے جتانا نہیں ہے، اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش کی امید نہ رکھیں۔ مکی دور ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم مکی دور کی جو ساری مدت ہے وہ ہے 13 سال، دعوت اسلام کی جو مدت ہے وہ 13 سال ہے، اور اس کی جو سٹیجز ہیں وہ ہیں کہ خفیہ دعوت، دوسری تھی اعلانیہ دعوت اندرون مکہ میں جو دی گئی، اور تیسری کیا تھی علانیہ دعوت بیرون ملک۔ اچھا، تو جو ابھی خفیہ دعوت تھی نمبر 1 پر جو پہلا مرحلہ تھا اس کے 3 سال تھے، ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے کون اسلام لایا تھا؟ حضرت خدیجہ ہی تھی سب سے پہلے تو، اور حضرت علی، ابو بکر صدیق، علی، حضرت زید ابن بچوں، جی، خدیجہ سب سے پہلے، حضرت زید، جی، ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل تو ایمان، ہاں وہ بھی ایمان لے آئے تھے، وہ بھی شامل تھے اس میں۔ اور یہ پہلے ایمان لانے والے لوگوں نے کیا کیا تھا، بس خود ہی مسلمان ہو کر بیٹھ گئے تھے یا آگے بھی کام کیا؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں خاص آتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تھیں تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے آگے بہت لوگوں کو مسلمان کیا، جس میں زبیر ابن عوام تھے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی تھی۔ آئی تھنک راحت باجی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے ان کی؟ انہوں نے سنا نہیں ہوگا لنک، ہاں ان سے کہیں کہ ہمارا وہ بتا، سنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک تھا اہل ایمان کی عبادت و تربیت۔ اچھا یہ بتائیں کہ اہل ایمان کی عبادت و تربیت میں کیا کیا چیزیں تھیں، جو 3 چیزیں تھیں جو ہم نے سیکھی تھیں جو پہلے آئی تھیں؟ درسگاہ بنائی تھی، اس کا نام پہلی مکمل صورت الفاتحہ آئی تھی، پہلا حکم کیا دیا گیا تھا؟ نماز کا، اور پہلا عملی کام کیا تھا؟ طہارت کا کام، جیسا کہ سورہ مدثر میں ہم نے ابھی پڑھا۔ اس کے بعد تبلیغ کی حکمتیں کیا تھیں؟ گھر والوں کو تبلیغ کرنا تھا، پھر دوستوں کو، پھر عام لوگوں کو، پھر اعلانیہ تبلیغ۔ خفیہ تبلیغ کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا۔
دوسرا مرحلہ پہ چلتے ہیں، وہ تھا اعلانیہ تبلیغ۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ میں قرابت داروں میں تبلیغ تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں اور سورہ شعراء میں جب حکم دیا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جب تینوں آیتیں آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب اعلانیہ تبلیغ کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے گھر والوں کو تبلیغ کی تھی۔ جی طریقہ انوائٹ کیا، داروں میں تبلیغ، ہاں جی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا تھا انہوں نے۔ بالکل۔ تو نمبر 1 کیا تھی؟ گھر والوں کو تبلیغ۔ اس کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پر گئے تھے اور اس میں سب کے نام لے لے کر آپ نے مخاطب کیا تھا اور بتایا تھا، سب کو تبلیغ کے نکات بتائے تھے، اور کیا فرمایا تھا؟ انقذوا انفسکم من النار، میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ اس وقت لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، حیرت میں پڑ گئے تھے اور کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ بازاروں میں گئے تھے، بازار میں جا کے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا کہ فلاح پا جاؤ گے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور ذی المزاج نامی بازار تھا، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا، شور مچاتا اور آپ کی بات کسی تک پہنچنے نہ دیتا اور آپ کے ٹخنوں اور پر پتھر مار کر آپ کو زخمی کرتا۔ اور پھر موسم حج میں آپ نے کیا کیا تھا کہ موسم حج میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ آپ قبائل کے پاس جاتے، جو حاجی آئے تھے ان کو جا کر تبلیغ کرتے، ان کو کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے۔ تو اس طرح سے تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کی مختلف تدابیر شروع ہو گئیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مقابلے کی تدبیریں شروع کیں، جس میں کیا کیا تھا؟ ہنسی اڑانا، آپ کو بات سے روکنا، بحث اور کٹ حجتی کرنا، اور قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کیا 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 تھا، کس طرح سے ہنسی اڑاتے تھے اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک انسان ہے اور یہ خود نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ان کو جو تھے وہ اعتراضات تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ ساتھ میں جواب بھی دیے۔ اس کے بعد اہل مکہ کا عقیدہ بہت خراب تھا، توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ بہت برا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ ان کے جو مقرب بندے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء، بزرگان دین، ان کی جو مورتیاں وہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہماری بات پہنچتی ہے۔ تو یہ ان کا بہت ایک غلط عقیدہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو تعذیب شروع ہو گئی، جس میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ اور وہ کیا کہتے تھے جب ان پہ ظلم ہوتا تھا؟ تو وہ کیا کہتے جاتے تھے جواب میں؟ احد الاحد۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ جتنا ظلم ہوا اور کسی صحابی پہ نہیں ہوا، اور سب کے سب ہمت ہار گئے تھے سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے۔ اس کے علاوہ عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ، خباب بن ارت، اور جتنے بھی نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، آل یاسر، عمار بن یاسر کی پوری خاندان میں۔ اور اسلام میں سب سے پہلی کون شہیدہ ہیں خاتون صحابیہ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، بالکل، حضرت عمار کی والدہ تھیں۔ پھر مصعب بن عمیر، حضرت ابوبکر صدیق تک کو انہوں نے بہت ٹارچر کیا، اور یہ ٹارچر کی داستان ہم لوگ کتنے ویکس تک پڑھتے رہے تھے۔
یہ تو تھی صحابہ کرام پر. اس کے بعد ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 ترازیاں پڑھی تھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان میں ابو لہب تھا، حکم بن ابی العاص بن امیہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، ثقفی حمرہ ثقفی تھا. اس میں سب کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مسلسل اذیتیں دینے والے دشمن، دنیا میں انجام کو پہنچنے والے جو دشمن تھے وہ کون کون تھے، جو کہ جنگ بدر میں پڑے ہوئے تھے، مرے پڑے تھے بری طرح. بہت ان کو عذاب آیا تھا اور بہت سے لوگوں کو بہت بری بری بیماریاں لگی تھیں. اور جیسے کہ ولید بن مغیرہ کو، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے وہ آپ کو کتنا تنگ کرتے تھے، لیکن آپ جواب میں کیا کہتے تھے؟ صرف اٹھا کے وہ چیز باہر پھینک دیتے جو ان کے گھر میں گند چھوڑ جایا کرتے تھے، وہ چیز اٹھا کر باہر پھینکتے اور کہتے کہ کیا یہ تم کس طرح کے پڑوسی ہو. بس اتنا سا کہتے. آپ کا اعلیٰ اخلاق ہوا کرتا تھا. اس کے بعد دار ارقم کا قیام. دار ارقم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہاں پر اکٹھے ہو کے وہ کرتے تھے نا، آگے ڈسکشنز کرتے تھے اور عبادت، یعنی کہ جو بھی آگے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے تھے وہ کرتے تھے. بالکل. اور گھر تھا نا، ان کا نام میں بھول گئی، صحابی کا بالکل کونے میں تھا گھر، جس پہ کسی کا شک نہیں جاتا تھا. ارقم بن ارقم ہی ان کا نام تھا نا. نام اچھا ارقم نام تھا، صحیح. دار ارقم obviously ٹھیک ہے، دار گھر کو کہتے ہیں. تو یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ اسٹیپ اٹھایا تھا؟ کس چیز سے بچاؤ کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ کرنے نہیں دیتے تھے نا تبلیغ، اور ان کو یہ اور کیا کہیں گے مشکلات لاتے تھے، تو ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ کر سکیں آگے کی، یعنی کہ جو کس طرح سے انہوں نے چیزوں کا آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ جو صحابی تھے ان پہ کسی کا شک نہیں گزرتا تھا کہ ان کے گھر بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر شک ہوتا تھا کہ دوسرے حضرت ابو بکر یا دوسرے صحابہ کرام کے گھر میں اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. تو ہاں، تو اس میں یہ بھی تھا کہ دار ارقم کا قیام جو تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے کی حکمت یہ بھی تھی کہ ٹکراؤ سے بچ جائیں، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگے تھے صحابہ کرام پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نتیجہ نکالا کہ چھپ کے تبلیغ کی جائے، کیونکہ جو مسلمان ہو گئے ہیں نا ایٹ لیسٹ وہ تو کچھ سیکھ جائیں. تو ان کو جو نصاب آپ نے جو بنایا اس میں قرآن، تزکیہ اور کتاب و حکمت تھی. وہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہوا کرتا تھا چھپ چھپا کے. تو یہ ایک طرح کی یونیورسٹی تھی جو صحابہ کرام کے لیے بنائی گئی تھی. یہ اسلام کی شاید پہلی یونیورسٹی ہوگی جس میں سب سے دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان جو تھا وہ ٹیچر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے. اور دور دراز کے علاقوں میں حادثات سے بچاؤ کی بھی ایک ریزن تھا. ناقابل توجہ جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا. سبحان اللہ، بہت ہی زبردست حکمتی فیصلہ تھا، بہت اچھی حکمت عملی تھی، اس کی وجہ سے بہت سی مشکلات سے بچ گئے تھے صحابہ کرام. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہجرت حبشہ. ہجرت حبشہ میں پہلی جو ہجرت حبشہ تھی اس میں کتنے لوگ تھے؟ 12 مرد 4 عورتیں. اور نبوت کے 5ویں سال یہ ہوئی تھی پہلی ہجرت حبشہ. ہجرت حبشہ کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ تھوڑی سی کوئی بریف دے گا؟ کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگ گئے تھے نا، تو اسی لیے سوچا کہ نجاشی جو تھے وہ تھا نا جی حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ ذرا تھوڑا وہ تھا، وہ ذرا وہ تھا نا، کیا نام ہے اس کا، عیسائی تھا، عادل بادشاہ بھی تھا، عادل تھا، عیسائی تھا، تو وہ سمجھتا تھا بات نا. تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ ہجرت کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا تھا حبشہ کے بارے میں اتنا کچھ؟ کوئی ٹریڈ کے سلسلے میں رکتے تھے وہاں پہ کیا؟ ٹریڈ، وہ لوگ یہاں آتے رہتے تھے، ایک تو یہ ریزن تھی، رائٹ ہمارا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلی ہجرت تھی، مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی. اور ایک اور بڑا ریزن یہ تھا کہ ام ایمن جو تھی نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی، وہ حبشیہ تھی نا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رہتے تھے تو وہ ان کو حبشہ کی باتیں بتاتی تھیں. تو آپ کو حبشہ کے بارے میں کافی علم تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھی بھیجے تھے.
یاد ہے 2 موزے بھیجے تھے اور ایک انگوٹھی بھیجی تھی، اس پہ حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، ہے نا. اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ، کون سی صورت پڑھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تھے؟ کہاں پر؟ حبشہ میں جا کے؟ نہیں، پہلی حبشہ تو ہو گئی تھی نا، مسلمان چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر پیچھے سے سورہ نجم. ہاں جی کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے، سب نے سجدہ کر لیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا، یہ خبر حبشہ والوں کو پہنچی، کسی نے کہا کہ سب نے سجدہ کر لیا، تو وہ سمجھا کہ سب مسلمان ہو گیا. تو مہاجرین جو تھے جو گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ واپس آ گئے تھے خوشی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ تھے؟ 83 آدمی تھے، 19 عورتیں تھیں، یہ بڑی تھی. اور حضرت عثمان، پہلی والی جو ہجرت حبشہ تھی اس میں حضرت عثمان بن عفان جو تھے وہ لیڈر تھے. اور سیکنڈ میں کون تھے؟ کس کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کرنے کے لیے؟ کس نے سورہ مریم پڑھی تھی نجاشی کے سامنے؟ عبد المطلب جی. اور اچھا، اور ان کے اگینسٹ، ان کے جو ساتھ میں، ان کے ساتھ کون تھا جو قریش نے کس کو بھیجا تھا؟ یاد نہیں ہے. قریش نے حضرت عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ دونوں سفارتکار بن کر گئے تھے، کیونکہ یہ دونوں بہت اچھی سفارت کاری کرتے تھے. اور حضرت عمر بن العاص جو تھے انہوں نے کیا فتح کیا تھا بعد میں؟ مصر کو حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا تھا. عمرو بن عاص ہے یا امرو لکھا ہوتا ہے لیکن عمر بن عاص ہی کہتے ہیں، عمر بن العاص. حبشہ کی طرف جی انہوں نے مصر فتح کیا تھا. بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی بڑی فتوحات کی ہوئی ہیں بعد میں. پھر حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں. اور مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ یہ تھا کہ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کا بھیجنا تھا. اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ پادریوں کو، نجاشی کو رشوت بھی دی تھی نا، یہ بھی ہوا تھا. اور مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد تھے اس کے بارے میں نجاشی کے درمیان میں دربار میں جا کے انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کی کہ نجاشی متنفر ہو جائے مسلمانوں سے. لیکن نجاشی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس نے سوچا کہ میں وہی کروں گا جو صحیح ہے. تو پھر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہ بہت پیاری تقریر کی تھی وہاں پر، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تھا کہ عالی نسب، سچا، امین، پاک دامن ہے. اور اسلام کے جو نواحی تھے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ بتوں کی پوجا، حرام کاری، خون ریزی اور جھوٹ، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، اس طرح کی حرکتیں تھیں لوگوں کی پہلے. اور اسلام کے کیا احکام گنوائے تھے؟ توحید، سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، نماز، روزہ، پڑوسیوں سے اچھا سلوک اور زکوٰۃ. اور انہوں نے کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورہ مریم. اور سورہ مریم کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ چاچی وہ تھا نا عیسائی تھا، تو اس میں مریم کا ذکر آتا ہے. زبردست نائی بھابی، سارے پوائنٹس آپ کو مل گئے آج. اور حکمت مل جائے گا ہمارا آپ کو بھی مل رہے ہیں. ہجرت حبشہ کی واٹر کولر بھی ملے گا، واٹر کولر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ہجرت حبشہ کی حکمتیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کے دین کو پنپنے کے لیے اچھا ماحول مل جائے تاکہ ان کو تھوڑا سا وہ ریلیف ملے، کیونکہ بہت مشکل حالات میں رہ رہے تھے. اور شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں حبشی مسلمان ہو گیا تھا، اور اسلام کا پیغام سمندر پار پہنچ گیا. اور حبشہ تجارتی مرکز تھا اور مسلمانوں کو تجارت کرنے کا موقع بھی مل گیا. تو یہ تو تھی ہماری ہجرت حبشہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعذیب اور قتل کی کوشش میں عتیبہ بن ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور قریش کا گروہ، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو تنگ کرنے میں. کرتا پھاڑنا، تھوکنا، گردن مبارک روندنا، پتھر سے کچلنے کی کوشش اور قاتلانہ حملہ. اور اسی دوران یہ کئی بار حضرت ان کے پاس بھی گئے نا، ابو طالب کے پاس. کبھی ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا،
ٹوٹل 4 دفعہ قریش مکہ ابو طالب کے پاس گئے ہیں ٹوٹل ٹائم میں، ان کو سمجھانے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو مدد آئی وہ کیا تھی؟ حمزہ کا اسلام لانا اور عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. اور پھر حضرت حمزہ کے اسلام لانے اور حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت مضبوطی کا باعث بنا، اور یہ ہوا کہ مسجد حرام میں کھلم کھلا نماز پڑھنا شروع کر دی گئی، اور مسلمان سیکھنے سکھانے کے لیے بیت اللہ میں بیٹھنے لگے، سرکس بنا کے بیٹھنا شروع ہو گئے، تعلیم کا کام شروع ہوا اور مظالم کا جواب دیا گیا. اور حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم نے برابر عزت پائی، برابر ترقی کی. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت حمزہ کیسے اسلام لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اسلام لائے تھے، بہت ہی پیارے پیارے ان کے وہ واقعات تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اناؤنسمنٹ کیسے کی تھی، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھی، ہے نا. اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہوا تھا؟ نیکسٹ یہ ہوا تھا کہ اسلام کی مخالفت میں تیزی آ گئی تھی. ابو طالب سے ملاقات اور نعم البدل اور مشرکین عتبہ بن ربیعہ کی ملاقات جو ہوئی تھی، اس میں پرکشش مرغوبات کی جو اس نے پیشکش کی تھی، اس میں اس نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ جس عورت سے چاہیں شادی کر لیں، اور آپ کو اتھارٹی دی جائے گی کہ آپ سے آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، بس آپ یہ دعویٰ کا کام روک دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورہ الفصلت، حامیم سجدہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھی تو عتبہ کا کیا حال تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ بس کر دیں. جب آپ نے وہ والی آیتیں پڑھی تھی جس میں عاد اور سمود کے بارے میں، جب آپ نے وہ والی جو آیت ہے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. اور وہ عتبہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ مین آف وزڈم ہے کہ اگر مکے والے اس کی بات مان لیں تو شاید جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اس نے جب واپس جا کے سب کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا تھا کہ میری جو رائے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تو یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور اگر وہ جیت گیا تو بھی تمہاری جیت ہے، اور اگر وہ ہار گیا تو تمہاری خیر، اگر وہ ہار گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں. تو لیکن سب نے کہا تھا کہ ابو الولید کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. اس کے بعد سودے بازیاں اور دست درازیاں تھیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات بھیج کے ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا. پھر یہ عذاب کی جلدی بھی مانگا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ والی جو آیا ہے اس میں بتایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. کہ مسلمان کچھ بھی نہیں خرید سکتے تھے کیونکہ اوور پرائسنگ کر دی جاتی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، کیسے ختم ہوئی تھی ٹریٹی؟ کوئی کون سے صحابی تھے انہوں نے بات کی تھی انہوں سے، قریش والوں سے کوئی بات کی تھی نا کسی صحابی نے کہ بائیکاٹ ختم کیا جائے. نہیں، وہ تو 5 اشراف تھے نا، جس میں مطعم بن عدی بھی تھا. یہ لوگ گئے تھے ابو جہل سے بات کرنے کے لیے کہ ہمیں نامنظور ہے یہ ٹریٹی، یہ صحیح نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے. اور انہوں نے لیکن ایک کون سا واقعہ ہوا تھا، بہت خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے دیمک کھا گئی تھی. جی، دیمک کھا گئی تھی. قریش کا وفد جب ابو طالب کے پاس جاتا ہے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی وحی آئی ہے کہ جو کیڑا ہے وہ کھا گیا اس کو، ٹریٹی کو، اور کیا نام باقی رہ گیا تھا؟ بسم اللہ رہ گئی تھی واپس. اور پھر بعد میں سب لوگ اپنی آگے تھے روٹین پر. عام الحزن. اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، انہا کا.
اور ابو طالب کی وفات کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، اور ان ابو طالب کو آگ کے سینڈلز پہنائے جائیں گے جہنم میں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ابل اٹھے گا۔ یہ سب سے ایزیسٹ پنشمنٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی ایک اتھلی جگہ میں ہوتے اور جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اپنے چچا کے لیے کیا کیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور بڑی آزمائش تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا لاس تھا۔ اور حضرت خدیجہ کے ہم نے کافی ڈیٹیلز جانی تھیں، آپ کو یاد ہوگی کہ ان کے کیا ان کا رتبہ ہے، کتنے ان کے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں وہ جو حدیث ہے کہ حضرت ان کو جنت کی بشارت جو ہے وہ دنیا میں دے دی گئی تھی، ایسی جنت جس میں نہ شور ہوگا، نہ شغب اور نہ درماندگی، نہ تکان۔ پھر آپ غم ہی غم میں تھے، اور اس کے 1 مہینے بعد آپ نے سودا بنت زمعہ سے نکاح کر لیا تھا، اور پھر آپ طائف تشریف لے گئے تھے۔ طائف میں جب آپ گئے تو ثقیف کے 3 سرداروں کو دعوت دی گئی تھی اور مدد کے لیے کہا گیا تھا، لیکن دوسرے سرداروں کے پاس آپ گئے تو سب نے بہت برے جواب دیے اور کوئی بھی نہیں مانا تھا۔ آپ نے 10 دن وہاں گزارے۔ اس کے بعد آپ کہاں گئے؟ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں، اور اس وقت آپ شدید زخمی بھی تھے پتھروں کی وجہ سے، جو پتھر آپ کو مارے گئے تھے۔ اور آپ نے کون سی دعا مانگی تھی وہاں پہ؟ دعائے مستضعفین، جی۔ اس کے بعد پھر آپ کرنل منازل چلے گئے تھے، جہاں پہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا حکم دیں؟ اگر میں پہاڑ بھی گرا دوں کہیں تو میں جی نہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دوں، جی۔ پیس دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ وہ اگر ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو اس لیے نہ ان کو ختم کرے نا۔ سیرہ کے جو بڑے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ معجزہ یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا جبریل کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ معجزہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحم دکھایا، کیا بات ہے۔ اور پھر بعد میں ان کی نسلوں سے کون سا خاص ایک بندہ جو تھا، اس نے بڑی فتوحات کی تھی، ثقیف تھا وہ، محمد بن قاسم۔ جی، محمد بن قاسم، بالکل۔ پھر آپ، اچھا مجھے نہیں پتا تھا۔ ہاں، محمد بن قاسم نہ ہوتا تو بر صغیر نہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر آپ نخلا تشریف لے گئے تھے، اور یہ کرنل مناظر النخلا بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈفرینٹ کلاس میں کریں گے۔ وہاں آپ نے چند دن قیام کیا تھا، جنوں کا قرآن سننا تھا، اور پھر آپ ہیرا تشریف لے گئے تھے۔ کس نے آپ کو پناہ دی تھی؟ مطعم بن عدی نے، ہے نا۔ اور پھر آپ مکہ تشریف لے آئے تھے، اور ہم نے طائف کے سفر سے ایک بہت پیاری چیز یہ سیکھی تھی کہ بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ نے جو طائف کا سفر کیا تھا، اس سے ہم نے بہت سی وزڈم سیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا معجزات کا طلب کرنا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سونے کو پہاڑ بنا دو، پہاڑ کو سونے کا بنا دو، پہاڑوں کو چلا دیں، مردوں کو زندہ کریں، نہر جاری کریں، آسمان کے ٹکڑے گرائیں، اللہ اور فرشتے کو روبرو لے آئیں، اور لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر آئیں۔ یہ سب سورہ الاسراء میں یہ آیت ہے جس میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری اس میں بتایا کہ مشرکین کیا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور انکار کر دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ کل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہ آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں، ایک بشر رسول ہوں، ہے نا۔ اس کی بھی بہت پیاری ڈیٹیلز تھیں، جس میں ہم نے جانا تھا کہ جس چیز کا آپ کو، جو چیز آپ سے نہیں ہو رہی، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اس میں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، صاف جواب دیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا شق القمر کا، جس کا ذکر آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر میں، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا طویل دورانیے کے لیے۔ کفار بہت حیران ہوئے تھے،
اور رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے انکار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اور اپنے اسی اپنی جو بات تھی اسی پہ ڈٹے رہے تھے، اسی پہ اپنی خواہشات کی ہی انہوں نے پیروی کی. حالانکہ انہوں نے مسافروں سے بھی تصدیق کروائی تھی کہ مسافر آئیں تو دیکھیں تو بتائیں. تو مسافروں نے بھی کہا تھا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور ہیرا پہاڑ بیچ میں تھا، اور ایک طرف آدھا ٹکڑا دائیں تھا اور آدھا بائیں. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو پھٹا دیکھنا ایسے کھلی آنکھوں سے اسراء و معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اس لیے بھی دکھایا تھا کہ لوگ پھر اسراء والمعراج پہ بھی یقین کر سکیں. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دلائل النبوہ سے بہت سے معجزات ڈسکس کیے تھے اور اپنے علم میں اضافہ کیا تھا. الحمدللہ ہماری یہاں تک ریویژن ہوگی کمپلیٹ. اور پھر آپ کو اچھا لگا؟ اچھا ریکیپ ہو گیا. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. واہ یکی نشاد باجی تو نہیں ہے نا؟ نشاد باجی تو نہیں ہے. چلے پھر کوئی دعا کروا. انہوں نے کہیں کہیں تھی نا کہیں جانا ہے، انہوں نے ذکر کیا تھا، میں کہہ رہی تھی آج میں بزی ہوں. ہاں چلیں پھر کوئی اور دعا کروائے گا. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ کو ماشاءاللہ ساری چیزیں یاد تھیں. پورے نمبر سب کے دیکھ کے بتائیے، ایسے بولے. چلیں بہت سی چیزیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لو تو یاد آ جاتی ہیں. نہیں سنا بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا مجھے کچھ بھی یاد نہیں. جب ریوائز کیا تو اس میں تھا کہ نہیں اچھا یہ چیزیں ہیں یاد، ذہن میں ہے کچھ تھی باقی. ورنہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ثنا پوچھے گی اور مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد ہوگا. الحمدللہ کچھ نہ کچھ ذہن میں تھا. بالکل 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 بالکل. اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے میں برکت دے. ریوائز ہونا چاہیے، تھوڑا کچھ پڑھنے کے بعد میں پھر ریوائز ہونا چاہیے، ورنہ بالکل اچھا رہتا ہے نا، چیزیں واپس آ جاتی ہے. کوئی مس کر دیتا ہے کوئی چیز تو وہ اس کو پتہ چل جاتی ہے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ ہم پھر تھوڑے ٹائم بعد ایسے کر لیا کریں گے، اور ہم اپنی جو مکہ کی ہسٹری ہے نا، کعبہ کی اور مکہ کی، وہ بھی ایک دفعہ کر لیں گے. اس میں بھی آپ کو سارا پرانا بھولا برا بسرا سب یاد آ جائے گا. ہاں انشاءاللہ.